بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ روزانہ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم نرم اور دل سخت ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لو، ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ برے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو آپ کو کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آئے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے کی تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ ناظرین، کبھی خود پر موٹاپا مت آنے دیں، کم از کم روزانہ 4 میل پیدل چلا کریں۔ دماغ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں: کھانا چبائے بغیر نگل جانا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا، چہل قدمی نہ کرنا، کھانے کے بعد فوراً سو جانا، گرم پانی اور گرین ٹی کا استعمال نہ کرنا۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخموں میں مفید ہے۔ شہد زبان کے نیچے رکھ دیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے آپ کے گردے ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ آپ کے گردوں میں پتھری بھی خارج ہو جائے گی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہ جانے کون سی شے پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو چاکلیٹ کھاؤ۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کی امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی، گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھاؤ، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو جان لو بینائی کمزور ہونے لگی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کھجور کے ساتھ دہی کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔
اس سے نظر تیز ہوگی، ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا ہو جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر لگائیں۔ جب رس خشک ہو جائے چہرے کو دھو لیں، اسے دھوپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے، رنگ نکھر جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں، پھر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، چہرے کے داغ دھبے اور نشان ختم ہو جائیں گے۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبا لیں، پیشاب کھل کر آتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہیں پیو، بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، سکون کی نیند آئے گی، نظر بھی تیز ہوگی، جسم کی سستی بھی دور ہو جائے گی۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کی وقت گنے کا رس پی لو۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ چاولوں کا ابلا ہوا پانی بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے، رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کریم عورت کو پردے کا حکم نہ دیتا۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوگا۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل زیادہ بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لو، دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں، گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہو جاتی ہے، ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، بٹیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کرتا ہے، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جبڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول گلاس میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا نہ کہے، اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ بھنے چنے غذائیت سے بھرپور ایک مفید غذا ہے جس کے بہت سے صحت بخش فوائد ہیں۔ یہ خاص طور پر جنوبی ایشیا ممالک میں
ناشتہ یا ہلکی پھلکی غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھنے چنوں کے فوائد: پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ بھنے چنے فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کو دیر تک بھرا ہوا محسوس کرواتے ہیں۔ اس سے فالتو کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قبض اور ہاضمے کے مسائل میں فائدہ مند ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ آئرن اور دیگر منرلز کا ذریعہ ہے۔ توانائی بخش غذا ہے۔ استعمال کا طریقہ جان لیجئے۔ بھنے چنے ناشتے یا شام کے وقت ہلکی پھلکی بھوک میں کھائے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ان پر ہلکا سا نمک یا مسالہ لگا کر بھی کھاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھاؤ۔ دودھ کے ساتھ بادام کھایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد 2 کھجوریں کھا لو۔ پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز رہے گی۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ ناظرین، زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کی اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کھایا کریں۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھایا کریں۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لو۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت مفید ہے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو، پودینے کا عرق صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کی اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتے چاہے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لے، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ جو لوگ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو
چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔